ایران نے اپنی فضائی حدود کا ایک حصہ کمرشل پروازوں کے لیے کھول دیا ہے۔ ایرانی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق ملک کے مشرقی حصے سے بین الاقوامی پروازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کی فضائی حدود بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے اپنی فضائی حدود کا ایک حصہ کمرشل پروازوں کے لیے کھول دیا ہے۔ پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی بھارتی مذموم سازش ناکام ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے چرچے۔ امریکہ ایران جنگ میں کامیاب ثالثی کا نتیجہ خیز کردار ادا کر کے پاکستان نے خود کو امن کے ضامن کے طور پر منوا لیا۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ناقابل یقین حد تک مؤثر ثالثی کی اور اسے پاکستان کے ذریعے جاری رکھنا اہم ہے۔ ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی نے نشاندہی کی کہ ایران کو کسی اور ملک پر اعتماد نہیں، جس کی بدولت ثالثی کے لیے پاکستان ہی واحد راستہ ہے۔ سنگاپور کے نشریاتی ادارے نیوز ایشیا نے پاکستان کی سفارتی کامیابی کو بھارت کے لیے ویک اپ کال قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی میڈیا کے پھیلائے گئے شدت پسند اور قوم پرست پروپیگنڈے نے پاکستان کے خلاف دشمنی کو مزید گہرا کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں عالمی مالیاتی اداروں اور امریکی حکام سے ملاقاتیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ آئندہ ماہ $1 ارب 20 کروڑ قسط کی منظوری دے گا۔ پاکستان مئی میں پانڈا بانڈ بھی جاری کرے گا۔ کرونا ایک ڈیمانڈ شاک تھا، جبکہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال سپلائی شاک ہے۔ شکیل احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستان کی معاشی سفارتکاری تیز۔ وزیر خزانہ نے سٹی بینک کے نمائندوں سے ملاقات میں 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ بتایا پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے چین کی منظوری کا انتظار ہے۔ مئی میں بانڈ جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے درمیانی مدت کی مالی حکمت عملی پر روشنی ڈالتے ہوئے سکوک اور دیگر ذرائع سے فنڈنگ کا عندیہ بھی دیا۔ S&P گلوبل ریٹنگز کے نمائندگان سے ملاقات میں محمد اورنگزیب نے یورو بانڈ کی کامیاب ادائیگی اور کم شرح منافع کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے کہا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ بہتر معاشی اشاریے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی بنیاد بن رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے ڈپٹی سیکرٹری فرانسس بروک سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان کے میکرو اکنامک استحکام اور اصلاحاتی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ دونوں ممالک نے منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ نے IMF پروگرام کے لیے امریکی حمایت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ورلڈ بینک کے راؤنڈ ٹیبل اجلاس سے خطاب میں محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ کورونا ایک ڈیمانڈ شاک تھا، جبکہ موجودہ صورتحال سپلائی شاک ہے۔ جدید ادائیگی نظام کے ذریعے سبسڈی کی شفاف اور آسان فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل اقدامات سے مالی شمولیت میں اضافہ اور خواتین کو بینکنگ سہولیات تک رسائی دی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن معیشت کی دستاویزیت اور بہتری میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر خزانہ نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی صدر زوجیا ای سے ملاقات کی اور IIB کو پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں صوبے کے 6 فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹس کی نمایاں کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اور پوری ٹیم کو شاباش دی۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ مختصر مدت میں فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل کے ذریعے 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئی، جبکہ 30,000 سے زائد مریضوں کو گھروں تک انسولین، ہیپاٹائٹس اور TB کی مفت ادویات پہنچائی گئی ہیں۔ کلینک آن ویل کے تحت 1 کروڑ 82 لاکھ مریضوں کا علاج، 70 لاکھ الٹرا ساؤنڈ اور 12 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کی گئی ہے۔ اجلاس میں محکمہ صحت کی ری اسٹرکچرنگ پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ لاہور کی الحمرا آرٹس کونسل میں علم و ادب اور فنون لطیفہ کی دلکش کہکشاں سجائی گئی، جہاں معروف مصنف ندیم الحسن کی نئی کتاب نام نہیں رکھا ابھی کی تقریب رونمائی ہوئی۔ اردو مزاح، موسیقی اور کتھک رقص کے حسین امتزاج نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب میں شریک شہریوں نے اس منفرد کاوش کو اردو زبان کے فروغ کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ اور اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ تقریب میں موجود دانشوروں اور ادیبوں نے کتاب کے عنوان اور اسلوب کو خوب سراہا۔ الحمرا میں سجی شام کی انفرادیت
صلاحیت اور تخلیقی تجربہ تھا، جہاں اردو مزاح نے موسیقی کا لبادہ اوڑھ کر کتھک کے گھنگروؤں کی تھاپ پر رقص کیا۔ شگفتہ تحریروں کو رقص اور سروں کے ذریعے پیش کیا گیا تو ہال میں موجود ہر شخص سحر زدہ ہو گیا۔ شرکا نے اس تخلیقی شو کو خوب سراہا۔ ندیم الحسن کا کہنا تھا کہ اردو زبان کی ترویج اور نئی نسل کو اپنی ثقافت سے جوڑنے کے لیے نئی اور منفرد کوششیں ناگزیر ہیں۔ جینزی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے، لیکن جب ان کو سناؤ تو ان کو بہت مزہ آتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ میرے خیال میں 5واں شو ہے یہ، اور اس میں جینزی ہی کو میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ کہ جو اچھی اردو بولتا ہے نا وہ ریئلٹی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس لیول پہ اور کس جگہ جا کے لوگ اردو سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبے میں پائیدار امن کے لیے سول اور عسکری قیادت کے مشترکہ اقدامات کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ پاکستان نیول وار کالج کے 55ویں تربیتی کورس کے شرکاء سے ملاقات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے عالمی منظرنامے میں پاکستان کے قائدانہ کردار پر قومی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور جیو اسٹریٹجک اہمیت کے تناظر میں بلوچستان کے کلیدی کردار پر روشنی ڈالی۔ کہا، نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریاستی پالیسیوں کا محور نوجوان ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ تفصیلات دیکھیے نور العارفین کی رپورٹ میں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات میں صوبے بھر سے 98,660 طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ امتحانات کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے 773 اہلکاروں پر مشتمل عملہ تعینات کیا گیا ہے، جو مختلف امتحانی مرکز پر نگرانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ حکام کے مطابق صوبے بھر میں مجموعی طور پر 257 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں سیکیورٹی اور نظم و ضبط کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہم اس سینٹر کو میک شور کیا ہوا ہے یہاں پہ کسی قسم کا irregularities نہ ہو اور چیٹنگ نہ ہو، اور اچھا ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں تاکہ یہ جو بچے ان کا جو ایگزام ہے ایک سموتھ اس میں چلے۔ کوئٹہ کے اسلامیہ بوائز کالج امتحانی مرکز میں امتحانات کے دوران سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ طلبہ نے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ بہت اچھے ایگزام جا رہے ہیں، اور جو کہ ہمارے یہاں پر آفیسرز ہیں، جو کہ ٹیچرز ہیں، وہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ نئی چیٹنگ الاؤ ہے یہاں پر، سب اپنے محنت سے سارے ورک کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق تمام امتحانی مراکز کے اطراف 100 گز کے دائرے میں دفعہ 144 نافذ ہے، جبکہ امتحان کے دوران موبائل فون کے استعمال پر بھی مکمل پابندی عائد ہے۔ کیمرہ مین عبدالوحید کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید۔ کہا، پیپلز پارٹی کی 18 برسوں کی جمہوریت کا شاخسانہ غیرت کے نام پر قتل ہے۔ ٹنڈو مستی خیرپور میں بغیر کفن کے بچی کو دفنایا گیا۔ کب تک یہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کے ناحق خون کا خراج اقتدار کی صورت میں وصول کرتے رہیں گے؟ اب یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا، لاوا پھٹنے والا ہے۔ 15 سالوں کی جو جمہوریت ہے اس کا شاخسانہ کیا ہے پتہ ہے؟ روبینہ چانڈیو، کاروکاری، غیرت کے نام پہ قتل، خیرپور ٹنڈو مستی خان کی بیٹی اپنی مرضی سے اگر شادی کرتی ہے، ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، اس بچی کو بغیر کفن کے دفنایا گیا۔ کب تک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خون جو ناحق بہا اس کا خراج آپ وصول کرتے رہیں گے اقتدار کی صورت میں ہر بار؟ یار یہ اب یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا۔ یہ جو لاوا پھٹنے والا ہے، اس لاوے کے پھٹنے سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان سیو کراچی سیو پاکستان کے نام پر، پی 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 بھگاؤ کراچی بچاؤ کے نام پر کب لوگوں کو کال دے گی اور لوگ سڑکوں پر آئیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بہت دور نہیں ہے۔